السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ حضرت شیس علیہ السلام جب حضرت آدم حابیل کے غم میں بے قرار رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر انہیں تسلی دی کہ غم نہ کرو، ایک بہتر بیٹا دوں گا جس کی نسل سے ہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے جو پوری دنیا کے سردار ہوں گے۔ حابیل کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیس پیدا ہوئے جو حضرت آدم ہی کی طرح خوبصورت اور نیک تھے۔ حضرت آدم ان سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ انہوں نے انتقال کے وقت انہی کو اپنا جانشین بنایا اور وصیت کی کہ حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان کا حادثہ ہوگا تو تم اگر اس زمین کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوا دینا تاکہ غرق نہ ہونے پائیں، یا پھر اپنی اولادوں کو وصیت کر جانا۔ حضرت شیس اپنے باپ کی جوانی اکثر بہشت کے حالات سنا کرتے اور لذت لیا کرتے۔ وہ آسمانی کتابوں کی باتیں بھی پوچھا کرتے۔ اسی وقت سے جنت پانے کی دھن تھی، اس لیے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بےحد اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہتے تھے، بھلائی کے کام کرتے، انسانیت کی خدمت کرتے۔ حضرت شیس کے زمانے میں اولاد آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، کچھ تو شیس کا کہا مانتے اور کچھ قابیل کی بتائی راہ پر چلتے۔ قابیل پہلے بھی بتایا ہے جو بگڑ گیا تھا، جس نے حضرت حابیل کا قتل کیا، حضرت آدم کے بیٹے میں سے ایک۔ قابیل کی بتائی راہ پر چلتے حضرت شیس کی نصیحت سے ان میں سے کچھ تو سیدھے راستے پر آ گئے اور کچھ نافرمانی کی راہ پر چلتے رہے۔ جب ان کی عمر 912 ورش ہو گئی تو انتقال فرما گئے۔ حضرت شیس کی کچھ نصیحتوں میں یہ ہے کہ سچا مومن وہ ہے جس میں یہ خوبیاں ہوں: پہلی، وہ ایک جو خدا کو پہچان گیا ہو، دوسرے نیک اور بد کو جان گیا ہو، تیسرے وقت کے بادشاہ کا حکم بجا لاتا ہو، چوتھے ماں باپ کا حق پہچانتے ہو اور ان کی خدمت کرتے ہو، پانچواں رشتہ داروں میں سے تعلقات جوڑتا ہو یعنی اپنوں سے نیکی کا برتاؤ کرتا ہو، چھٹا غصے کو حد سے زیادہ نہ بڑھاتا ہو، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دیتا ہو اور ان پر ترس کھاتا ہو، آٹھواں گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت میں صبر کرتا ہو، نواں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اخنوخ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکانے سے گمراہ ہو گئی اور کفر و شرک میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ وہ حرام کاری اور بے شرمی کے کاموں کے شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ادریس کی باتوں کو بہت سے بھلے لوگوں نے مان لیا، وہ سیدھے راستے پر زندگی گزارنے لگے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے، کفر و شرک اور بد اخلاقی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ادریس کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ادریس کا پیغام تھا کہ توحید، انصاف اور اچھا اخلاق۔ ان کی کوشش سے ایک اچھا سماج پیدا ہو گیا۔ اسے دیکھنے کے لیے حضرت اسرائیل انسانی شکل میں اور اللہ کی اجازت لے کر زمین پر آئے اور ان کی صحبت میں کچھ دن گزارا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، خیال کیا شاید یہ فرشتہ ہے۔ جب ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے شربت موت چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی پاک جان کو قلب میں ڈال دیا۔ حضرت ادریس نے کہا کہ مجھے جنت دوزخ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت اسرائیل نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھا کر سب سے پہلے دوزخ کی سیر کرائی۔
پھر جنت کو دکھایا۔ حضرت ادریس جب جنت کی نعمتوں، حوروں اور ان دوسری خوبصورت چیزوں کو دیکھ چکے تو اسرائیل نے کہا، جب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے نکلیے۔ حضرت ادریس اللہ کے قانون کو خوب جانتے ہی تھے۔ پیڑ کا ایک تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ جب تک پیدا کرنے والا جنت و دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے پورے حالات بتائی، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ میں نے نفس کے تقاضے کے طور پر موت کے کڑوے زہریلے شربت کا مزہ چکھا۔ دوزخ لایا گیا، پھر سب سے بڑے رحیم خدا کے حکم کے مطابق جنت میں آیا۔ اب میں اس سے صرف اسرائیل کے کہنے سے نکالنے والا نہیں، ہاں خدا کا حکم ہوگا تو دوسری بات ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ حضرت ادریس حق پر ہیں۔ پھر حضرت ادریس جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے اور وہاں موجود ہیں۔ حضرت ادریس بہت خوبصورت تھے، گہواں رنگ تھا، قد مناسب تھا، اکثر خاموش رہا کرتے تھے، چلتے تو نظر قدموں پر پڑتی۔ حضرت ادریس نے ہی فرمایا ہے کہ نیکیوں کا سر 3 چیزیں ہیں: غصے کے وقت صبر سے کام لینا، تنگی میں بخشش کرنا اور قابو پانے پر معاف کرنا۔ اپنے فرمان کے عقل مند وہ آدمی ہے کہ 3 قسم کے آدمیوں سے ہلکا پن آپ نہ کریں: بادشاہوں سے، عالموں سے اور دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑواہٹ کی طرح ہے، اور عالموں کی حقارت، نیچی نظر سے دیکھنا سے دین کا نقصان ہے، اور دوستوں کا ہلکا پن بے مروتی ہے جو نفرت کرنے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے اور بلند درجہ پانے پر نرمی کا رویہ اپنائے۔ یہ آپ کے سامنے کچھ واقعات اور کچھ تفصیلی بیان تھے حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ اگلی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر۔ ایک بار پھر چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ سلام۔